عالمی معیشت میں اصل میں صرف دو ہی کردار ہوتے ہیں، ایک صارف اور دوسرا مالک۔ آج ہم اسی فرق کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس ایک عدد سے، 100 ٹریلین ڈالر۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں، یہ ہماری پوری دنیا کی معیشت کا سائز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس اتنی بڑی معیشت میں 1.8 ارب کی آبادی کے ساتھ مسلم دنیا آخر کھڑی کہاں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو آئیے اس معاشی تضاد کی گہرائی میں اترتے ہیں، کیونکہ اعداد و شمار جو حقیقت دکھا رہے ہیں وہ کافی چونکا دینے والی ہے۔ دیکھیے، آبادی دنیا کا تقریباً 25%، لیکن جب معاشی حصے کی بات آتی ہے تو وہ صرف 8 سے 10% ہے۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں، یہ ایک بہت بہت بڑی خلیج ہے۔ تو یہ اعداد و شمار ایک بہت اہم بات واضح کرتے ہیں کہ یہ آبادی ایک معاشی طاقت نہیں بلکہ ایک ٹارگٹ مارکیٹ ہے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں چیزیں بیچی جاتی ہیں، نہ کہ وہ جو چیزیں بنا کر بیچتے ہیں۔ تو پھر اصل طاقت ہے کہاں؟ اس تجزیے کے مطابق طاقت اب ملکوں کے ہاتھوں سے نکل کر بڑی بڑی کارپوریشنز کے پاس چلی گئی ہے، جنہیں شیڈو سپر پاورز کہا جاتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے، دنیا کی صرف ٹاپ 500 کمپنیاں 41 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کماتی ہیں، یعنی پوری عالمی معیشت کا تقریباً 1/3 حصہ۔ اس کا پیمانہ سمجھنا ہے تو یہاں دیکھیے، ایمیزون اور ایپل جیسی اکیلی کمپنیوں کی آمدنی کئی ملکوں کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP سے بھی زیادہ ہے۔ اور انہیں شیڈو سپر پاورز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مستقبل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ اور ڈیٹا کے ذریعے۔ اب سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ تجزیہ ہماری روزمرہ کی عادتوں کو اس بڑی معاشی تصویر سے کیسے جوڑتا ہے۔ یہ ہے وہ صارف کا جال۔ ہم روز جو چیزیں خریدتے ہیں وہ ایک بہت بڑی ٹریلین ڈالر کی معیشت کو تو چلاتی ہیں، لیکن اس سے دولت کہیں اور بن رہی ہوتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس B2B یعنی بزنس ٹو بزنس سیکٹرز میں ہماری موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہی وہ شعبے ہیں جہاں اصل دولت اور اصل کنٹرول ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ غربت نہیں، یہ انحصار ہے۔ ہم معیشت بنا نہیں رہے، ہم اسے صرف کھلا رہے ہیں۔ اور یہ انحصار مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں فرق کی وجہ سے مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا وہ سمجھے ہمیشہ کے لیے صارف ہی بن کر رہ جائے گا۔ اور بات صرف ٹیکنالوجی اپنانے کی بھی نہیں ہے، یہ جدت طرازی یعنی انوویشن کا فرق بھی ہے۔ پیٹنٹ کے یہ اعداد و شمار صاف دکھا رہے ہیں کہ نئی سوچ، نئی ایجادات اور نئی ملکیت کہاں جنم لے رہی ہیں۔ لیکن صرف مسئلے کی نشاندہی کرنا کافی نہیں ہوتا، یہ تجزیہ ایک حل بھی پیش کرتا ہے، ایک ایسا فریم ورک جو ہماری سوچ اور حکمت عملی دونوں کو بدلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بنیادی اصول بہت سادہ ہے، سسٹم کو صرف استعمال کرنے والا بننے کے بجائے سسٹم بنانے والا بننا ہے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک پورا عملی روڈ میپ بھی دیا گیا ہے، جسے آبی سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مرحلوں پر مشتمل ایک جامع منصوبہ ہے۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، یا تو ہم اپنا سسٹم خود بنائیں گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کے سسٹم میں صرف ایک صارف بن کر رہ جائیں گے۔ انتخاب ہمارا ہے۔